السلام علیکم۔ ہم آج بات کرتے ہیں اپنے رویوں کے بارے میں۔ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ان کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ ان کا سلوک غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ لوگ ان کے اعلیٰ سلوک کو، اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کے لوگ نے اسلام قبول کیا۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے رویے کیسے ہو گئے ہیں؟ ان لکلی سوری ٹو سے کہ سلطان صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، بڑا عرصہ انہوں نے ملک میں جو ایک پرسنالٹی پریزنٹ کی وہ ایک تکبرانہ رویہ تھا۔ ہم فلمیں دیکھتے ہیں انڈیا کی، اس میں بھی وہی جو ہیرو ہے وہ ایک متکبرانہ رویہ۔ ویسٹ کی فلمیں ایٹیچیوڈ، انہوں نے ہمیں تکبر کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا۔ یہاں کامیابی رکھتی ہے میں نہیں، لیکن کتنا؟ لمحوں کے برابر، ناٹ مور دین دیٹ۔ آج کہاں ہے فرعون؟ آج کہاں ہے نمرود؟ آج کہاں ہے قارون؟ ان کے ہم رویوں کا ذکر پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن ان کے رویے ہم اپنی پرسنالٹی میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے تو اپنے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار لے کے آنی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ متکبر ہیں، جو لوگ غرور کرنے والے ہیں، جو لوگ عقل سے بات کرنے والے ہیں، جیسے کچھ تصویریں کا وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں واقعات، مختلف ہمارے جو وزراء بنتے ہیں ان کے رویے، مختلف جو افسران ہیں ان کے رویے، باس کا رویہ اپنے جو امپلائز ہیں ان کے ساتھ۔ فرماتا ہے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا جا رہا ہے، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم بنی بنی پاکستان، آج کل ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہم یہ رویہ کیوں آ رہا ہے خدا نہ خواستہ؟ پھر فرمایا حدیث مبارکہ ہے، اہل دوست کون ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں اہل دوست کون سے ہوں گے؟ ہر سرکش، حرام خور اور متکبر شخص جہنمی ہوگا۔ پھر فرمایا سخت گو درست خو، یعنی کہ سخت سے بولنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو سخت دل والے لوگ ہیں ان کا جنت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر جو متکبر لوگ ہیں وہ روزے محشر ان کی اوقات کیا ہوگی؟ اگر یہاں اچھے بندے بن جائیں گے تو وہاں اعلیٰ بندے ہوں گے۔ جتنا بڑا آپ کو یہاں اقتدار ملا ہے، اگر اتنا ہی اعلیٰ آپ کو یہاں کردار مل جائے تو پھر وہاں بھی آپ عظیم تر ہوں گے، وگرنہ وہاں حقیر چونچوں کی مثال ہوگی، چہرے پہ لانت برسی ہوگی، کالے سیاہ چہرے ہوں گے۔ ذرا سنیے گا، فرمایا جا رہا ہے حدیث مبارکہ میں، حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متکبر آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ وہ جو جھوٹی شیخی بکھیرتا ہے یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا جس شخص کے دل میں ذرا بر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا ایک بڑے اہم، یہ حدیث مبارکہ ہے، ساری حدیث مبارکہ ہمارے لیے اہم ہے۔ فرمایا گیا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی طرح حقیر و ذلیل بنا کر آدمیوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں بڑے قد کاٹ والے ہوں گے، لوگوں کی طرف انگلیوں سے اشارے کرتے ہوں گے، لوگوں کو حقیر جانتے ہوں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ حقیر و ذلیل بنا کر آدمیوں میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو بوئس نام کی جہنم میں رکھا جائے گا، سب سے بڑی آگ ان پر مسلط ہوگی اور دوزخوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو متکبر لوگ ہیں ان کے یہ انجام ہیں۔ اور جو فرمایا حدیث مبارکہ ہے اور کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلا کہ خیر کیا ہے تو پھر تو ہم مارے گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح اچھا، اعلیٰ کردار والا، اعلیٰ اخلاق والا اور نرم دل انسان بنائے۔ بہت سی دعائیں ہم سب لوگوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔